إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، حقیقی حاکم ہے، جس کے ہاتھ میں تمام قدرتیں اور حکومتیں ہیں، زندگی اور موت کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ ہے، رب العالمین ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں، جس میں کوئی اس کا شریک نہیں، جس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا. اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، جن میں سے سب سے آخری اور افضل ہمارے اور آپ کے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام ہوں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ سب جانتے ہیں خواتین و حضرات کہ ہمارے موجودہ دور میں اور خصوصاً ان دنوں میں سب سے پسندیدہ ٹاپک لوگوں کا یہی ہوتا ہے سیاست، ووٹنگ، کس کو ووٹ دے رہے ہو، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. وہ اسی کے متعلق بات کرتے ہیں. نماز پڑھنا اسے نہ آتی ہو، وضو طہارت کے مسائل نہ معلوم ہو، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، اولاد، والدین کے حقوق، اس سے بھی بڑھ کر عقیدہ معلوم نہ ہو، توحید شرک کا معلوم نہ ہو، سنت بدعت کا. لیکن سب سے اہم کام ان کے نزدیک اور پسندیدہ موضوع جو ہے یہی ہے سیاست. ووٹ کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے. جبکہ اسلام میں اس کے تعلق سے بھی رہنمائی موجود ہے. اسلام ایک دین کامل ہے. مختصراً تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ جمہوری اور ووٹنگ انتخابات کا طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور اس قسم کی فتنوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. مسلمان حکومت کے بھی جو فرائض ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور عوام کے کیا ان کے اوپر واجبات بنتے ہیں، دونوں کا باہم تعلق اور وہ خیر خواہی کا تعلق، بھلائی چاہنے کا تعلق، جس سے دنیا اور آخرت کی رحمتیں برکتیں ملتی ہیں، ان سب کو بیان کیا گیا ہے. اور جو داعیان حق ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی پیروی کرنے والے، جیسے صحابہ کرام، ان کے طریقے پر چلنے والے، وہ لوگوں کی اپنی دوسروں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. یہ ان کے کرنے کا کام ہوتا ہے. کوئی بھی حکومت آئے جائے، موسم کسی قسم کا بھی ہو، جنگ ہو، امن ہو، وہ اسی پر گامزن رہتے ہیں، اور ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں کیا رہنمائی ہے، صحابہ نے کس طرح ایسے حالات پر عمل کیا ہے. کیونکہ جتنے بھی بد سے بدتر حالات آتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلایا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بے رہنمائی چھوڑ دیا ہے تو ہم نت نئے طریقے اپنے مرضی کے ایجاد کریں، اپنے ذوق کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق، کسی کی رضا بندی کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ سیاست ہے کیا؟ بہت سے لوگ
جب بات کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ سیاست کیا چیز ہے. سیاست کی عام تعریف یہ ہے کہ ملک و قوم اور لوگوں کے جو معاملات کس طرح چلانے ہیں، حقوق دلوانے ہیں، مظالم وغیرہ جو ہوتے ہیں آپس میں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرنی ہیں، ان کے جو ہے معیشت میں، تعلیم، روزگار، صحت، ان چیزوں میں، یا ملک کا دفاع کرنا ہے افواج کے ذریعے سے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے، سازشوں سے بچانا وغیرہ، جیسے جہاد ہوتا ہے یا افواج ہوتی ہیں، اور کیا تعلقات ہمارے ہونے چاہیے آپس میں اور دوسروں کے ساتھ، انہی چیزوں کو چلانا، اس کو کہا جاتا ہے سیاست. جب عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے سیاست کا، یا مختصر جب بات کریں تو یعنی حکومت اور حکومتی جو معاملات ہوتے ہیں ریاست کے، حکمران اور رعایا کے، اسے سیاست کہا جاتا ہے. تو یہ بڑے لیول پہ، بڑی سطح پر سیاست کی تعریف ہوتی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہر ایک کے کرنے کا کام نہیں ہے، لیکن ہر ایک اس میں ٹانگ اڑانا اپنا فریضہ سمجھتا ہے، جو کہ دین اور سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اس سے لا علمی کی وجہ سے ہے. اور اسلام میں جو سیاست ہے اس کی اگر بنیادی تعریف پہ جائیں تو کسی بھی معاملے کو صحیح طور پر چلانا اور لے کر چلنا لوگوں کے معاملات کو سیاست کہلاتا ہے. تو ایک عام آدمی اور بندہ بھی جو ہے مختلف طریقوں سے سیاست پر عمل کر رہا ہوتا ہے. ساس بہو میں کس طریقے سے جو ہے جھگڑا کر نمٹانا ہے، آپس میں اولاد میں کس طریقے سے کرنا ہے، شوہر بیوی کس طرح چلانا ہے، یہ بات کب کرنی ہے کب نہیں کرنی، تو اس کو بھی شرعی سیاست کہتے ہیں کہ اس کو معاملات چلانے آتے ہیں. یہ علم و حکمت والا ہے، دانش مندی سے کون سا معاملہ کہاں رکھنا چاہیے، کیا بات کہاں کرنی چاہیے، اس کو بھی سیاست میں شمار کیا جاتا ہے. اور اسلام کے تعلق سے ہم بہت فخر سے کہتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو صرف یعنی عقائد، ایمانیات اور عبادات اور معاملات کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ معیشت آپ کی کس طرح ہونی چاہیے، حلال حرام کا فرق، اور سیاست، اقتصادیات، تعلقات یہ کیسے ہونے چاہیے، ان تمام کو ذکر کرتا ہے. جبھی تو بہت سے غیر مسلم آئے دن مسلمان ہوتے ہیں اس کی یہ خوبیاں دیکھ کر کہ ان کے جو مذاہب و دیان جو لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں وہ چند رسوم و رواج اور پوجا پاٹ تک محدود ہوتے ہیں. سیاست، معیشت اور جس طرح ہمیں رہنا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس دین کا. لیکن اسلام میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور کیوں نہ پائی جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے اس کا نازل کردہ دین برحق ہے. کوئی بھی انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، مشین بناتا ہے، وہ خود اس کو چلانے کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، کیا چیز اسے فائدہ پہنچائے گی، کیا کچھ کرو گے جس سے ایسے نقصان ہو سکتا ہے، کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے. تو جبھی تو یہ ایک کلمہ کفر ہے جو بہت سارے لوگ الیاذ باللہ اللہ کی پناہ اپنی زبان پر لاتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہے. جو کہتے ہیں کہ یعنی اسلام تو 14 سال پرانا دین ہے، دقیانوسی وغیرہ، یہ پرانے جاہلیت کے طریقے، یا جو ہے وحشیانہ سزائیں وغیرہ یہ آج کے اس دور میں نہیں چل سکتی. آج کل تو جمہوریت کا دور ہے، آزادی کا دور ہے، ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے، ہر ایک کو مختلف کاموں کی آزادی دینی چاہیے. تو یہ چیزیں اس دور میں چلتی ہوں گی، آج یہ نہیں چل سکتی. یہ کلمہ کفر ہے جو یہ کہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر زمان و مکان کے لیے رہنمائی نازل فرمائی ہے تا قیامت رہتی دنیا تک. بعض جو ہے باقاعدہ کتاب و سنت میں ذکر ہیں احکام، اور بعض ایسے ہیں جو اصول بتا دیے گئے ہیں، اس کے مطابق آپ مختلف قوانین جو ہے وضع کریں جو لوگوں کے اور آپ کے فائدے کے لیے ہوں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. جس طریقے سے ٹریفک کے قوانین ہیں، پہلے گاڑیاں اور ایسی چیزیں نہیں تھی، لیکن اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے لوگوں کا نقصان ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، تو اس میں انہوں نے قانون وضع کر دیے جس میں آپ ہی کا بھلا ہے. آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو گویا اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ جو آپ کے حکومت آپ کے فائدے کے لیے یہ چیزیں مرتب کرتی ہیں آپ اس میں ان کی اطاعت کریں. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ سے بہتر حاکم کون ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے جو واقعی یقین رکھتی ہیں. اور فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ جو خالق ہیں وہ تو اللطیف الخبیر ہیں. اللطیف یعنی بہت باریک بینی، ہر چیز کا تفصیل سے علم رکھنے والا ہے، اور علم جو ہے خبیر ہے، ہر چیز کی اسے خبر ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے اور پڑ سکتی ہے، ان تمام کا حل بتا دیا گیا ہے. تمام مسائل کا حل صرف اسلام میں. اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات اور وساوس تک کو ہم جانتے ہیں. تو باقی چیزوں سے آپ سمجھیں کہ اسلام میں ذکر نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے بنائیں. یہ تو جو دین سے راضی نہیں ہوتے منافقین، ان کا قول ہوتا ہے، ایسی وہ بات کرتے ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلایا جاتا ہے تو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. وہ دین جس نے بتایا ہے آپ کو قضاء حاجت کس طرح کرنی ہے، استنجا خانے میں کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، آپ کو بتایا نہ ہوگا سیاست، معیشت اور یہ بڑے بڑے معاملات کیسے چلانے ہیں، بالکل بتایا ہے. فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے آپسی اختلافات، جماعتیں، حزب اختلاف، لڑائی جھگڑے، مختلف طریقے کے سیاسی کشمکش، اس میں کیا کرنا ہے، بالکل رہنمائی فرمائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے تعلق سے فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، جیسے کہ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پہ. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں. طاغوت ہر وہ شخص جو سرکشی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت میں جس کی اطاعت وغیرہ کی جائے، وہ سب طاغوت میں شمار ہیں. اس میں بھی بہت افراد و تفریق ہیں، بہت سی ایسی گمراہ جماعتیں ہیں جہاد کے نام پہ یا تکفیر کے نام پہ حکمرانوں کے خلاف نکلتی ہیں، انہیں طاغوت قرار دے کے ان سے لڑنا پڑنا یا ان کے خلاف مسلح کارروائی کرنا، ان کو کافر قرار دے کے لوگوں کو بھڑکانا، وہ یہی طاغوت اور اس سے متعلق آیات وغیرہ پڑھ کے اس طرح کرتے ہیں. جبکہ جو سلفی ہیں اہل سنہ والجماع والے، وہ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں اور جو ہے رشوت کی وجہ سے، دنیاوی فوائد کی وجہ سے اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعض احکامات کے اوپر نہیں چلتے، نافذ نہیں کرتے تو گنہگار ہیں. ان کا کفر بڑے کفر سے کم تر ہے، یعنی ان کو دین سے خارج نہیں کرتا، لیکن بہت بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں اور عین ممکن ہے کہ بعد میں خارج بھی ہو جائیں. اور واقعی اس طریقے سے جس طرح ابھی ایک میں نے مقولہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ موجودہ دور کے لیے لائق نہیں ہے، یہ قانون میرا شریعت سے بہتر ہے وغیرہ، یہ کفریہ قوال ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو وہ فیصلے لے کے جاتے ہیں طاغوت کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات چھوڑ کے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ ان کا انکار کرو، ان سے کفر کرو. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان انہیں چاہتا ہے بہت دور کی گمراہی میں جا کر پھینک دیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کتاب و سنت کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت کیا حال ہوگا ان کا جب ان پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آن پڑے. یہ جو مختلف نظام چلاتے ہیں مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں، ان کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، نئے نئے فارمولا پیش کرتے ہیں، ہر دفعہ فیل ہو جاتے ہیں. تو پھر ثم جاؤگا، پھر وہ آپ کے پاس منہ لٹکا کے آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں، ان اردنا الا احسان و توفیقا، ہمارا ارادہ تو بھلائی کا ہی تھا اور اصلاح کرنے کا تھا، ہمارے جو ہے گمان میں ہماری عقل کے مطابق یہ جو ہم نے چیزیں کی ہیں، یہ جو اصلاحات نافذ کی ہیں، اس میں لوگوں کی زیادہ بہتری تھی کتاب و سنت سے ہٹ کے اور اس کے مخالف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ فاعرض عنہم، ان سے منہ موڑ دو، وعظہم، واعظ و نصیحت کرو ان کو، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ایسی بات کرو ان کے سامنے جو ان کے دل میں گھر کر جائے، ان کے دل میں بیٹھ جائیں. یعنی اللہ کا ڈر یاد دلاؤ، کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنا انہیں یاد دلاؤ کہ اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسوں کو کافر، ظالم، فاسق تک قرار دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الظَّالِمُونَ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے دین شریعت کو پسند نہیں کرتے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، کفر اور فسق اور ظلم میں مبتلا ہیں، اسی تفصیل کے مطابق جو میں نے ذکر کیا کہ دین جیسا سمجھتے ہیں اس سے بہتر سمجھتے ہیں تو دین سے ہی خارج ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، اللہ کی شریعت کو ہی بہتر سمجھتے ہیں، پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے جس طرح ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، تو وہ بھی بہت بڑے گنہگار ہیں، بڑے کفر سے کم تر کفر میں مبتلا ہیں، اور ڈر ہے کہ کہیں اسلام سے خارج نہ ہو جائیں. تو بچنا تو ہر صورت میں ہے اس سے. چنانچہ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا حکومتی معاملات کشمکش کے تعلق سے؟ ابو حازم جو کہ شاگرد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے،
وہ فرماتے ہیں کہ میں قعدت ابا ہریرہ 5 سنین، میں 5 سال تک آپ کے پاس بیٹھ کر حدیثیں سنتا رہا. ہمارے ہاں جو ہے حکومتی جو دور ہوتا ہے وہی 5 سال کا ہی ہوتا ہے. وہ بیٹھ کر یہ نہیں بتاتے رہے کہ اب کون سی آنی ہے کون سی جانی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے. وہ حدیث مجھے بیان کرتے ہیں کیا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرام چلاتے تھے. دین کا حصہ ہے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین ہوں. تو پھر کیا ہوگا، امت کے معاملات یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْفُرُونَ، خلفاء آئیں گے میرے بعد، حکمران آئیں گے اور وہ بہت زیادہ ہوں گے، ایک پر ایک آئیں گے. تو تمہیں کیا کرنا ہے، خود بھی اپنے آپ کو نامزد کر کے اس کے لیے پیش کرنا ہے. نہیں، فو بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، جس کی پہلے بیعت کر لی گئی ہے اسی کے ساتھ وفا کرو. بیعت کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں عہد کرتا ہوں آپ کی اطاعت فرمانبرداری کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے لاکھوں کروڑوں ہاتھ پہ بیعت دیتے رہے، اس کے تو ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی. یہ نہیں ہوتا ہے. جو بڑے ہوتے ہیں قبائل کے اہل حل و عقد لوگ ہوتے ہیں، علم حکمت والے، ان کی نمائندگی کرنے والے، وہ جو ہے مانتے ہیں کہ یہ ہمارا حکمران ہے، تو وہ ان کا حکمران ہوتا ہے اسلامی طور طریقے کے مطابق. تو اس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے. اور اعطوہم حقہم، ان کا حق انہیں دینا ہے. ان کا حق کیا ہے، سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے. کیونکہ فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم، پھر ہمارے حق کا کیا بنے گا، ہم تو اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں کہ ہمارا حق دیا نہیں دیا. فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے جو ان کے ماتحت رعیت دی ہے، عوام دی ہے، ان کا حق دیا یا نہیں دیا. تو تمہارے کرنے کا کام کیا تھا وہ بتا دیا ہے، ان کے کرنے کا کیا کام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کس طرح مٹے گا، ساری چیزیں رہنمائی دے دی ہیں. ہم اس میں بھی جو ہے گھسنا چاہتے ہیں، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کا اچھا اسلام کیا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس میں وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو اس میں کیوں جا رہا ہے، جو تیرے جس سے بارے میں پوچھا جائے گا اس کی پرواہ کر. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے. ہم سمجھتے ہیں جسے ہم لے کر آئے ہیں جس طریقے سے بھی وہی حکمران ہے، اسی سے ہم پوچھیں گے، اسی کا گریبان پکڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان حکمران ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر آپ نے مثالیں دی کہ الامیر راعٍ، جو امیر اصلی حکمران ہوتا ہے اس سے عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک مرد جو ہے اپنے گھر والوں پہ، اہل خانہ پر حکمران ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اور عورت کو بھی کہا کہ تو حکمران ہے، یعنی بچوں کی نگرانی کرنا، شوہر کے مال عزت کی، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. یہاں تک کہ غلام تو حکمران کی ضد ہے، حالانکہ اس کے بارے میں یہ کہا کہ تجھ سے تیرے مال، جو تیرا آقا ہے، سید ہے، اس کے مال کی حفاظت کی جو ڈیوٹیاں دی تھی پوری کی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہر ایک نے جو ہے مسئول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دیں. صرف جو ہے فلاں جواب دیں نہیں، ہمارے یہاں احتساب عدالتیں لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں ہمارے آگے جواب دیں. آپ سب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دیں، حکمران بھی آپ دیں اور وہ اللہ کے آگے جواب دیں. ہم کیونکہ جمہوری طریقہ جو اسلامی نہیں اپنایا ہو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ حکمران ہمارے آگے جواب دیں، تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے یہ چیزیں کیوں نہیں پوری کی. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ جواب دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کس سے حکومت لیتا ہے اور چھینتا ہے. آپ کو اپنے کرنے والے کام کرنے چاہیے تو اللہ آپ سے راضی اور خوش ہوگا، اور عوام جب اچھی ہوگی تو ان پر اچھے حکمران آئیں گے. آپ خود برے ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے، جیسے آپ ہوں گے ویسے آپ کے اوپر حکمران ہوں گے. تو ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، بہت مشکل اور کٹھن کام ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا. باقی جو سامنے دکھتا ہے وغیرہ اس کے اوپر طنز کرنا، تنقید کرنا وغیرہ، وہ تو آسان ہوتا ہے ایک کے لیے، اور حالانکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو جو ابھی میں نے حدیث میں ذکر کیا، اسی تعلق سے جو قرآن میں ذکر ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے بنی اسرائیل کی ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بعض بڑے لوگ جو تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گھروں سے نکال دیا، مال چھین لیا، اولاد قتل کر دیے ہیں، ہم ایسوں کے خلاف لڑیں گے.
تو انہوں نے کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، وقت کے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ایک امیر ہے، حکمران جس کی قیادت میں ہم لڑیں اور ان سے بدلہ لیں۔ تو کیا کہا؟ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے فرمایا کہ طالوت جو ہیں انہیں اللہ نے آپ کا حکمران مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، یہ جو ہمارے ہاں جب حکومت کی بات کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں اور جتلاتے ہیں کہ ہمارا بھی اس میں کچھ حق ہے، ہمیں بھی دیا جائے، ہم بھی اس میں زور آزمائی کریں گے۔ قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، کہ اسے کہاں سے بادشاہت ہم پہ مل سکتی ہے، بڑا بن کے بیٹھ جائے ہمارا، ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے بادشاہت، مملکت اور حکومت کے۔ ولم يؤت سعة من المال، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ہمارے تو مال کے ذریعے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں، مال کے ذریعے سے سیاسی مہم وغیرہ سب اسی لیے چلائی جاتی ہے، حلال حرام کچھ نہیں دیکھا جاتا، تو اسے تو مال بھی نہیں دیا گیا۔ تو جواب دیا کہ ان اللہ اصطفى علیکم، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، علم میں، جسم میں، حکمت میں، تمام چیزوں میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، پھر اصول اور قاعدہ بیان کر دیا کہ ملک ملنا نہیں ملنا کس کے اختیار اور ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ لہ الملک ولہ الحمد واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنا ملک مملکت جسے چاہے دے دیتا ہے، پھر اس کا حساب بھی لیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واعلموا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها فان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ موجودہ سیاسی اور جمہوری نظام جو مسلمانوں نے خود غیر مسلموں، کافروں سے، اسلام کے دشمنوں سے سیکھا ہے، اور باور یہ کرایا جاتا ہے کہ ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، بعض دینی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور بعض سیکولر ہوتے ہیں کہ ہمیں دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دینی جماعتیں بھی سیکولر نظریہ ہی رکھتی ہیں کہ آپ کے دین وغیرہ سے، آپ کے عقیدے سے، شرک بدعت وغیرہ سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، سب آؤ جمع ہو جاؤ، ہمیں ووٹ دو، ہمیں لے کر آؤ، ہم اچھے ہیں۔ تو وہ بھی سیکولر سوچے، یہ بھی وہ دین والا کارڈ نہیں کھیلتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے کھیلتے ہیں، آپ زیادہ گنہگار اور خطرناک ہیں۔ جس طرح یہ رجب کا مہینہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ بدعات پر عمل نہ کرو، صلاۃ الرغائب نہ پڑھو اور کنڈے نہ کرو، اور شب معراج منانا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رات کا قیام، دن کو روزے رکھنا، یہ تمام چیزیں بدعات ہیں، اس پر عمل نہ کرو، ثواب کی جگہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، حالانکہ بظاہر وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص اللہ کے نزدیک زیادہ قابل پکڑ ہیں کہ جو دین کا نام لے کے اس قسم کی چیزیں پھیلاتے ہیں لوگوں میں، بجائے اس کے کہ جو دین کا نام نہیں لیتا وہ بھی گنہگار ہے، لیکن کم از کم وہ دین کو تو بدنامی کا سبب نہیں بنتا، اپنے غلط چیز کو دین کا نام لے کے تو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تفرقے بازی، مختلف لسانی جماعتیں، سیاسی جماعتوں کی وجہ سے اختلافات، باپ بیٹے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ تو عصبیت اور جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا جُزَاءُ جہنم، جہنم میں جانے کی لائق چیزیں ہیں عصبیت کے نعرے۔ صحابہ میں کسی بارے میں جھگڑا ہوا تو انصار کا نعرہ بلند کیا، مہاجرین کا، حالانکہ یہ دونوں شرعی لقب ہیں اور ان کے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود زندہ ہوں، ابھی سے جاہلیت کی پکاریں، عصبیت جو یہ جاہلیت کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاہلیت کے کام ہے اور میری امت ایسے کاموں کو نہیں چھوڑے گی، یعنی کچھ لوگ یہ کام کرتے رہیں گے، ان چیزوں کی طرف بلانا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور مختلف جماعتیں، ٹولیاں، پارٹیاں نہ بن جاؤ کسی بھی بنیاد پر۔ اللہ کی رسی کو تھامنے سے مراد قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور صحابہ کے طریقے میں سے بات شامل ہے جو سنت سے انہوں نے سیکھی کہ آپ کی ایک ریاست اور حکمران ہے، اچھا ہو یا برا، آپ کو اس کی اطاعت میں چلنا ہے، اس کے خلاف لڑنا، بغاوت نہیں کرنی، اس کے لیے دعا کرنی ہے، خیر خواہی چاہنی ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے۔ یہ جو ہے اسلامی طریقہ ہے جس پر صحابہ کرام چلتے آئے ہیں، جو آپ اور ہم سے زیادہ دینی غیرت رکھنے والے تھے، اپنا جو ہے لوگوں کا بھلا اور اسلام کا بھلا چاہنے والے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھی حکمران آئیں گے
تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیں گے، کمر پہ کوڑے ماریں گے، مال چھین لیں گے، ان کے دل شیاطین کے دلوں کی جیسے ہوں گے جس میں کوئی خیر کی امید باقی نہیں ہوگی. تو تب بھی کیا فرمایا کہ تھلزم جماعت المسلمین و امامہم. صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، امام، اور ان کی جماعت جو ان کا اکٹھ ہے، جو ریاست ہے، اس کے ساتھ جو ہے جڑے رہنا. اور دوسرے جو سیاسیاں دینی طور پر اپنی طرف بلا رہے ہوں گے ان کو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے ہوں گے. من اجابوہم فیہا قذفوا فیہا، جو ان کی پکار پہ لبیک کہے گا. لوگ تو طریقے چلاتے ہیں اس نام پہ کہ ہماری طرف آ جاؤ، تو وہ اسے اٹھا کر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں رسید کر دیں گے، وہاں پھینک دیں گے. تو فتنوں کے دور میں سلامتی کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے. اور جو سچی پیروی کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، اس کے دل میں کبھی بھی تنگی محسوس نہیں ہوگی ایسی باتیں سن کر. جن کے دلوں میں وہ سچی محبت پیدا نہیں ہے، اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، ان کو تنگی محسوس ہوتی ہے اس قسم کی جب باتیں کی جاتی ہیں، سننے کی، اطاعت کرنے کی، خیر خواہی چاہنے کی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ایک مسلمان کا دل کبھی کھوٹ نہیں کھاتا ہے، نہ تنگی محسوس کرتا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی کہا کہ جس حکمران کی وہ بیعت کرتا ہے، جس کو حکمران اس کے سر پہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، تو اس کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے، اس سے نکلتا نہیں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتاکم وامرکم جمیع، جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ ایک حکمران موجود ہے، ریاست اس کے تحت تم رہ رہے ہو، اس پر جمع ہیں، یرید ان یفرق جماعتکم، تمہاری جماعت کو تتر بتر کرنا چاہتا ہے، پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، وان یشق عصاکم، تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے، فقتلوہ کائنا من کان. یہ تمام صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہیں. تو اسے قتل کر دو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو. یہاں تو جو حزب اختلاف کے لیے اپنے کو نامزد کرتے ہیں، فخر سے سینہ پھلا کے، فوٹو سیشن بنا کے، جگہ جگہ بینر لگائے ہوتے ہیں. اگر آپ اسلام کے واقعی خیر خواہ ہیں تو اس کا تو حکام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مارے جائیں گے. لیکن یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے جس طرح حدود نافذ کرنا. اس حدیث سے کوئی غلط مطلب سمجھ کے باہر مارنے نہ نکل جائے، بلکہ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا ہوتا. اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسی جو بھی بغاوتیں ہوں اس کو کچلا جائے، اس کا سامنا کیا جائے، جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اور فرمایا من باع اماما فاعطاه صفقۃ یدی وثمرۃ قلبی، جس نے کسی حکمران کی بیعت کی، اس کو اپنا حکمران مانا، اپنے دل کا اخلاص، پھل اس کو دے دیا. فلیطعه ان استطاع، جتنا ہو سکتا ہے اس کی فرمانبرداری کرے. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، دوسرا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو. یہاں پہ تو کھڑے ہوتے ہیں، اپنا جو ہے کاغذات جمع کریں، اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہو رہا ہے؟ فاضربوا عنق الآخر، تو اس کی گردن اتار دو. تو ایسے لوگ کس طرح جو آپ کو دین کے نام پر ہی جو ہے ان ووٹنگ کی طرف، الیکشن کی طرف، اپنے آپ کو نامزد اور انتخابات کی طرف بلاتے ہیں؟ کس منہ سے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے احکام پر نہیں چلنا چاہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پش ڈالتے ہیں، صحابہ کے طریقے کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اسے بزدلی اور کمزوری سمجھتے ہیں. ہم کیوں ان کے آگے جھکیں؟ ایسی کی تیسی یہ جلسے، یہ دھرنے، یہ دروس، یہ ان کے خلاف پروگرام ہوگا، یہ بیانات، ہم بیٹھیں گے ٹی وی پر، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ تبصرے ہوں گے، اس کو وہ اچھی چیزیں سمجھتے ہیں. تو جب ان کے ساتھ جو وفادار نہیں ہے اسلام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وہ آپ کے کا جو ہے خیال کرے گا بعد میں؟ وہ تو پرواہ ہی نہیں کرے گا، اس سے کوئی ڈر نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دل میں، تو وہ آپ کی کہاں خیال رکھے؟ بس یہ باتیں ہیں. اس نے دوسرا لیبل لگایا ہوا ہے، انہوں نے اسلام کا اور اپنی طرف بلا رہے ہیں. چنانچہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، دیکھ بھال کر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اس تعلق سے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بھی جو ہم اس کو جاری رکھیں گے کہ جو ہے حکومت اور ولایت وغیرہ کی کیا جو ہے اہمیت ہے، حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے، عوام کی کیا ذمہ داری ہے. اور ہمارے ہاں موجودہ جو دینی تحریکیں وغیرہ ہوتی ہیں اسلام کے نام پر، کیونکہ جو سیکولر ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم اسلام کو نہیں چاہتے ہیں، انہیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن دین کے نام پر جو ایک عجیب سا قسم کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے سیاسی ڈھانچہ کے. انبیاء کرام کو بھی ایسے ثابت کیا جاتا ہے، کوئی حکومت قائم کرنے آئے تھے، حکومت گرا کے اپنی حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے، جبکہ توحید کی دعوت، شرک کا رد، سنت کی دعوت، بدعات کا رد وغیرہ اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کو پس پوش ڈالتے ہیں، اس کے مخالفین کو اپنا دوست یار بناتے ہیں. تو یہ چیز کیسے اچھی ہو سکتی ہے، کیسے صحیح ہو سکتی ہے اگر یہ اللہ کے دین کو چھوڑنے پر مبنی ہو، آخر میں آپ کو دین کے ساتھ سمجھوتے کرنا پڑے. جتنی بھی منافقوں والی صفات ہیں، منافقت وغیرہ ہیں،
جھوٹ، خیانت، بددیانتی وغیرہ وہ سب آزمایا جاتا ہے اس سیاست کے نام پر. تو یہ کیسے خیر اور بھلائی والی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں بچائے جو ظاہری ہیں باطنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات رہنمائی پر عمل کرنا کی توفیق دیں کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایسے فتنوں میں جب حکومت کے لیے لڑائیاں چل رہی ہیں آپس میں تو اس میں جو سویا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے، جو بیٹھا ہوا ہے چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. یعنی جتنا وہ دور رہنا چاہتا ہے، اس میں ان نہیں ہونا چاہتا ہے، اس میں ایکٹیو نہیں ہونا چاہتا ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمارے جیالے ہیں سرگرم ایکٹیوسٹ ہیں فلانا جاتے ہیں، جو اس میں جتنا زیادہ سوچتے ہیں دور رہتا ہے، اپنے گھر کا قالین بن کے رہتا ہے، بلکہ حدیث میں ان فتنوں میں نہیں پڑتا، اتنا زیادہ سلامتی میں ہے. فرمایا جو جھانک کے بھی دیکھے گا کہ فتنے اپنے گھیرے میں اسے لے لیں گے. اور فرمایا کہ جو اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتا، وہ ایسے ہیں کہ ہجرت الیہ، جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آیا. اتنا حرج میں عبادت کرنا جب مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہوں ان چیزوں کے سیاسی تعلق سے، سیاسی کشمکش میں، اس میں استقامت اختیار کرنا ایسا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا ہے. اور واقعی ہجرت کرنا ہے، یعنی ہم سنت کی جانب جا رہے ہیں، بدعت اور گمراہی کو چھوڑ کے، ان فتنوں جھگڑوں کو چھوڑ کے سنت کی جانب جا رہے ہیں، ان کی جانب ہجرت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.